اے عزاداران سبتے زندگی چینی اجل سے تم نے پیری سے شباب زندگی چینی اجل سے تم نے پیری سے شباب اے حبیب ابن مظاہر مرحبا جیتے رہو اے عزاداران سبتے اے شہیدو تم نے دین حق کو اپنا خون دیا اے شہیدو تم نے دین حق کو اپنا خون دیا تا ابد اب تم ہوئے قرب خدا جیتے رہو اے عزاداران سبتے اے عزاداروں غم دنیا سے فرصت مل گئی اے عزاداروں غم دنیا سے فرصت مل گئی ہیں تمہارے اشک ہر غم کی دوا جیتے رہو اے عزاداران سبتے تم نے اصغر مسکرا کر موت کی آغوش میں تم نے اصغر مسکرا کر موت کی آغوش میں مقصد سرور کو روشن کر دیا جیتے رہو اے عزاداران سبتے اس طرح پامالیوں کی زد میں ہے قاسم کا جسم اس طرح پامالیوں کی زد میں ہے قاسم کا جسم اور ادھر خیمے میں ماں کی یہ دعا جیتے رہو اے عزاداران سبتے بے بسی سے تک رہے ہیں لاش اکبر کو حسین بے بسی سے تک رہے ہیں
لاش اکبر کو حسین بھائی کو لکھی ہے سغران دعا جیتے رہو اے عزاداران سبط مصطفیٰ جیتے رہو صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تھے محمد جو مولا کی مدح سرائی فرما رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں اون سے، اون حیدری، وہ آئیں اور آ کے فضائل اہل بیت بیان کریں. اون حیدری. حضرت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. کل ایمان، نعرہ حیدری، یا علی حسینیت، زندہ باد. یزیدیت، مرد آباد. اہل بیت کے تمام دشمنوں پر لعنت. بے شمار. بواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اکر بھائی سے آغاز کرتا ہوں. اللہ. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور وقتی و عارضی تھی حکومت یزید کی، ہاتھ بلند کر کے صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. کہ وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین. بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین. بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین. اور مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ، مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ، مت پوچھ حوصلہ. کہ جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین،
جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ بہت ہی خوبصورت شعر۔ آئے یزید لاکھوں باصورت سیلاب، آئے یزید لاکھوں باصورت سیلاب، باصورت سیلاب، کسی بھی لہر نے ڈبویا نہیں حسین، کسی بھی لہر نے آ کے ڈبویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ اور مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ، مت پوچھ حوصلہ، جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ اور کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، اب شور نہ کرے، کہ طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ اور بیت یزید پر وہ حاصل تھی سب فرات، بیت یزید پر وہ حاصل تھی سب فرات، حاصل تھی سب فرات، پر دامن کو اس میں لیکن بھگویا نہیں حسین، دامن کو اس میں لیکن بھگویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ اور مکتب حاکم ردائے دین پہ وہ داغ تو دکھا، حاکم ردائے دین پہ وہ داغ
دکھا وہ داغ تو دکھا کہ جس کو لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی آئیے بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین بڑے دیگر صلوات سو رب دی قرآن کدی یاد کرے سو رب دیے قرآن کدی یاد کرے سے شبیر دائے احسان کدی یاد کرے سے سو رب دیے قرآن کدی یاد کرے سے شبیر دائے احسان کدی یاد کرے سے سو رب دیے قرآن کدی شبیر دا صدقائے پرنائے نمازاں شبیر دا صدقائے پرنائے نمازاں شبیر دا صدقائے پرنائے نمازاں گل سنے مسلمان کدی یاد کرے سے گل سنے مسلمان کدی یاد کرے سے اور زنجیر دی چھن چھن نو دس کون بھلاوے زنجیر دی چھن چھن نو دس کون بھلاوے زنجیر دی چھن چھن نو دس کون بھلاوے اے شام دا زندان کدی یاد کرے سے اے شام دا زندان کدی یاد کرے سے شبیر دا احسان کدی یاد کرے سے سو رب دیے قرآن کدی اور کربلا میں جب امام علی مقام نے فرمایا شہزادہ علی اکبر کو کہ اذان دیں وہ شعر سماعت کیجئے گا ذرا ہاں اس شکل محمد نے کینج پڑیا سی تینوں اس شکل محمد نے کینج پڑیا سی تینوں اس شکل محمد نے کینج پڑیا سی تینوں اے
اے عظمت آزان کدی یاد کرے سین اور مکتا لٹے نے کیویں زینب شبیر حاکم لٹے نے کیویں زینب شبیر حاکم لٹے نے کیویں زینب شبیر حاکم اے شام دا بازار کدی یاد کرے سین سو رب دی قرآن کدی صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل حیدر کبھی شبیر ہے زینب حیدر کبھی شبیر ہے زینب قرآن اگر حسین ہے تو تفسیر ہے زینب میں اب ملتمس ہوں علی حیدر سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل اہل بیت بیان کریں عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دشمنان اہل بیت پر لعنت لعنت بلند سے بلند تر صلوات مومنین تھوڑا آگے آگے تشریف لیں مومنین عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا آگے تشریف لیں تاکہ پیچھے آنے والے ابھی وہاں مجلس ختم ہو گئی ہے امام بارگاہ میں تو ایک دم سے رش پڑے گا تو دوستوں سے درخواست کہ وہ آہستہ آہستہ آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو آسانی ہو جائے بارے دیگر بلند تر صلوات پھر کے دیکھ لو نگر نگر پھر کے دیکھ لو نگر نگر تذکرہ گلی گلی میں ہے پھر کے دیکھ لو نگر نگر تذکرہ گلی گلی میں ہے وہ مزہ کسی میں بھی نہیں جو مزہ علی علی میں ہے پھر کے دیکھ لو نگر نگر بولو بولو پھر کے دیکھ لو عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا امیر شام نے مفتی بہت خریدے مگر علی کا چاہنے والا نہیں خرید سکا پھر کے دیکھ لو نگر 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 پھر کے دیکھ لو محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے اور ایک لمحے میں وہ ساری حقیقت جان لیتے تھے رسالت کے زمانے میں صحابہ کی عادت تھی منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے بولو پھر کے دیکھ لو نگر نگر پھر کے دیکھ لو نگر نگر تذکرہ گلی گلی میں ہے وہ مزہ کسی میں بھی نہیں جو مزہ علی علی میں ہے پھر کے دیکھ لو نگر نگر یہ شہر یہ گلی یہ محلہ علی کا ہے
شمس و قمر نجوم و تجلی علی کا ہے، دیوار در درار حقائق پہ غور کر، دیوار در درار حقائق پہ غور کر، محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ علی کا ہے۔ بولو پھر کے دیکھ لو نگر نگر، بولو بولو پھر کے دیکھ لو نگر نگر، تذکرہ گلی گلی میں ہے، پھر کے دیکھ لو نگر نگر۔ قدرت نے بڑی ریج سے کعبے کو سجایا، پھر حضرت عمران کی زوجہ کو بلایا، در مادر حیدر کو مکفل نظر آیا، پتھر میں درار آئی، اللہ نے دیوار کو راستے سے ہٹایا، پتھر میں درار آئی تو دیوار ہوئی شک، دیوار ہوئی شک تو صدا آئی علی حق، بولو پھر کے دیکھ لو نگر نگر، نگر نگر پھر کے دیکھ لو نگر نگر، کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، پھر کے دیکھ لو نگر نگر، بولو بولو پھر کے دیکھ لو، کہ شریعت جس میں ڈھل جائے اسی قالب سے پوچھا کر، عرب کے دیس میں غالب علا غالب سے پوچھا کر، اگر سننا ہو تو نے مصطفیٰ کا، مصطفیٰ بچپن حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر، ابو طالب سے پوچھا کر، بولو پھر کے دیکھ لو نگر نگر، نگر نگر پھر کے دیکھ لو نگر نگر، تذکرہ گلی گلی میں ہے، وہ مزہ کسی میں بھی نہیں جو مزہ علی علی میں ہے، پھر کے دیکھ لو نگر نگر۔ سلامات عظمت محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ، بلند سے بلند تر صلوات۔ محمد و آل محمد۔ رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک قاسم کو لے گئے قضا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک غازی کا کہاں سے اٹھائے تجھے حسین، بکھرا ہوا ہے لاش تیرا، دور دور تک رنگی
دور دور تک قاسم کو لے گئے قضا، دور دور تک رنگی ہے خون سے قریب و بلا، دور دور تک اکبر کی لاش تک کبھی اصغر کی لاش تک شبیر کونیوں پہ چلا، دور دور تک رنگی ہے خون سے قریب و بلا، دور دور تک قاسم کو لے گئے قضا، دور دور تک رنگی ہے خون سے قریب و بلا، دور دور تک. صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد. بلا تاخیر میں ملتمس ہوں علامہ پروفیسر سید عقیل افضل رضوی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ رونق افروز ممبر ہوں اور ہمارے اذہان کو فضائل اہل بیت سے منور فرمائیں. جناب علامہ پروفیسر سید عقیل افضل رضوی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی محمد وآل محمد بلند تر صلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولى الثقلين، شمس المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين
روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے آج ہماری گفتگو اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے جس حدیث شریف کو اپنی گفتگو کا سرنامہ رکھا وہ حدیث ثقلین ہے، جس میں پیغمبر مقدس فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، انی تارکن، میں چھوڑنے والا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان، الثقلین، دو گراں قدر چیزیں، ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، دوسرے عترتی، میری عترت یعنی میرے اہل بیت. اور جب تک تم ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے، ان کی پناہ میں رہو گے، ان کا دامن تھامے رکھو گے، لن تضلوا بعدی، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. دیکھیں، ایک مرتبہ میں ہرگز کہتا ہوں تو اس ہرگز کا وزن اور ہے، لیکن اگر پیغمبر ہرگز کہہ دیتے ہیں تو اس کا وزن جو ہے وہ پوری کائنات ہے. یعنی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے اگر تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے، ان کے دامن کے ساتھ جڑے رہو گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُمَا، یہ دونوں یعنی قرآن اور اہل بیت، لَن يَفْتَرِقَا، ہرگز جدا نہیں ہوں گے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ یہ مجھ تک حوض کوثر تک پہنچ جائے. میں کوشش کروں گا کہ اپنی معروضات کو جلدی پیش کر سکوں، لیکن بہرحال بحث کچھ ایسی ہے کہ آپ کو ساتھ چلنا ہوگا اور گاہے بگاہے یہ بتانا ہوگا کہ آپ میرے ساتھ ہیں. عزیزو، سن 11 ہجری پیغمبر وہ الہی پیغام کے جو اللہ نے دیا تھا، وہ دین جو اللہ نے دیا تھا، وہ ہمیں دیکھ کر عالم اعلیٰ سے پیوست ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن چونکہ غدیر میں اعلان کر گئے تھے تو ہم
اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے در علی کے سامنے جا کے بیٹھ گئے اور علی علیہ السلام کو اپنا رہبر چن لیا۔ کون علی؟ پہلے بھی عرض کیا کہ داماد رسول ہیں، زوج بطول ہیں، سوار دوش رسول ہیں، باب مدینۃ العلم ہے، اور ان کی پیشانی دیکھیں۔ یہاں پر بہت سارے افراد ایسے ہیں، کچھ سادات ہیں، کچھ غیر سادات ہیں۔ اب سادات کا تو موضوع ہی منتفی ہو جاتا ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ان سے پکا مسلمان کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ لمحے بھر کے لیے بھی ان کی پوری نسل میں بت پرستی نہیں ہوئی، ایسا ہی ہے۔ لیکن کچھ غیر سادات بھی ہیں۔ اب غیر سادات میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں، توجہ بہت کیجیے گا۔ غیر سادات میں ایسے افراد ہیں کہ ہو سکتا ہے 1000 سال پہلے ان کے آباء و اجداد کافر رہے ہوں، بت پرستی کرتے رہے ہوں، اس کے بعد مسلمان ہو گئے، یا 500 سال پہلے۔ بہرحال جتنے بھی ہیں یہاں پر، یہ نسلاً بعد نسل مسلمان ہیں، اور کوئی بھی ان میں ایسا نہیں ہے۔ باخدا میں اس وقت یہ کہہ سکتا ہوں، آپ کے دلوں کو بھی جانتا ہوں، آپ کہیں گے یہ خدائی دعویٰ، نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل کرتا ہو کہ جا کے بتوں کے سامنے میں سر جھکاؤں۔ ایسا ہے؟ خاموش ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کیا سمجھوں؟ تب بھی خاموش، تب بھی خاموش ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک تو میرے ممبر کے پاس جو ہے وہ 3-4 افراد بیٹھے ہوتے ہیں، اور بلا فصل کے ماننے والے یہ ریمپ کی وجہ سے بہت پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں یا یہاں کی جگہ کو پورا پر کر لیا کریں۔ مجھے پتہ ہے وہاں کمر پہ زور آتا ہے، تو یہ جگہ کافی خالی ہے۔ صلوات پڑھتے ہوئے نوجوان دوست آگے بڑھائیں۔ اللہم صلی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ یا اور آنے والوں کو میں یہ یقین دہانی کر دوں کہ آپ جو تشریف لے کر کے آئے ہیں انشاءاللہ شرمندگی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو جتنے مسلمان ہوئے آج سے 400-500 سال پہلے، 600 سال پہلے، ان کی نسلوں میں کہیں بت پرستی نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن ہم چلتے ہیں 1400 سال پیچھے۔ 1400 سال پہلے جب نبی کریم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اعلان رسالت کیا، تو اس وقت جن لوگوں نے اس آواز پر لبیک کہا، ان میں کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال مشرک، کافر، بت پرست رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسی بات ہے۔ منہ سے بولتے ہیں، مجھے سر نظر نہیں آتا، یہ جو ہے نا میری آنکھیں چندھیا رہی ہیں اس سے، تو بولتے رہیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ میری بات پہنچ رہی ہے۔ خیر، تو یہ بات طے ہے کہ وہ جتنے تازہ اسلام لانے والے ہمارے بزرگ تھے، وہ 20، 30، 40 سال، 50 سال بہرحال بت پرستی کرتے رہے۔ اب اس مکے اور مدینے میں مجھے تعداد کا تو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت کتنی تعداد رہی ہوگی، اس تعداد میں ایک ایسی ذات بھی تھی کہ جس کے لیے کہا گیا کرم اللہ وجہہ۔ ایک اکیلی ذات جس کے لیے کہا گیا کرم اللہ وجہہ، اور کسی کے لیے نہیں کہا گیا۔ یعنی میں نے نہیں پڑھا کہیں لکھا ہو حضرت عمار کرم اللہ وجہہ، یا حضرت سلمان کرم اللہ وجہہ، یا حضرت مقداد کرم اللہ وجہہ، نہیں کہا گیا۔ بہرحال ان کے علاوہ جتنے بھی بزرگ تھے ان کے لیے
جو اسلام لے کے آئے ان کے لیے لکھا گیا رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے جی. اچھا حضرت علی کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوئی. کچھ لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ لکھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ. ہم چلے گئے جاہل لوگ بزرگوں کے پاس، علماء کے پاس. حضور ذرا بتا دیجئے ہمیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اکیلے علی کرم اللہ وجہ. کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ کہا جی بتا دیجئے. کہا اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ان کے چہرے پر کرم کیا ہے، اس لیے کہ کسی زندگی کے ایک لمحے میں بھی علی نے بت پرستی نہیں کی. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے واہ واہ کر دی، لیکن میرا الٹا دماغ، الٹی کھوپڑی، میں نے آگے سے سوال کر دیا کہ علی نے بت پرستی کیوں نہیں کی؟ آپ بھی کہیں گے اچھی اچھی خاصی واہ واہ مل گئی، پیچھے سے آگے بلا لیا، واہ واہ بھی کروا لی، اور اب مولانا جو ہے وہ لگتا ہے کہ کچھ سننے والے ہیں کہ علی علیہ السلام کے لیے یہ کہہ دیا کہ کیوں بت پرستی نہیں کی. سوال ہے نا بھائی، جب اتنے کر رہے تھے تو انہوں نے کیوں نہیں کی؟ دیکھیں یہ جو بچہ ہوتا ہے نا، بچہ یہ نقال ہوتا ہے، کاپی کرتا ہے، بڑوں کی کاپی کرتا ہے. اور اسی لیے بچے کی، اور معذرت کے ساتھ چھوٹے بچے کی بات کرو، اور بندر کی ایک قدر مشترک ہوتی ہے. وہ یہ کہ یہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. اب بندر کے سامنے مسکرانا شروع کریں، وہ بھی مسکرانا شروع کر دے گا، ہنسنا شروع کر دے گا. اب جو کرے وہ کرتا چلا جاتا ہے. بچے کے سامنے بھی جو فیل کریں گے وہ نقالی کرے گا. اس لیے گھروں کو باجماعت نماز یا کم از کم اول وقت نماز میں عادی کریں، تاکہ چونکہ بچے نقالی کرتے ہیں. نوجوان دوست بھی خاص طور پہ پیغام بھی پہنچ جائے نا. تو بچے نقالی کرتے ہیں. اب کیا ہوا بھائی، گھر میں مصلی بچھایا، نماز پڑھنے لگے. اتنے میں ہمارا بچہ جو گلی میں کھیل رہا تھا گندا مندا مٹی میں، ہاں بالکل لتھا پڑتا، آ کے ہمارے مصلی کے پاس بیٹھ گیا. اور ہم نے کیا کیا؟ فوراً آواز دی، اے بچے کو پیچھے ہٹاؤ. کیوں؟ پتہ نہیں ہے نماز پڑھ رہے ہیں ہم. اس بیچارے نے چٹی بھی شاید نہیں پہنی ہوئی تھی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ مصلی پر نہیں آنے دیتے. بس یہی فرق ہے ہم میں اور اہل بیت میں. ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہمارے بچوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اہل بیت کے بچے دوش نبوت پر آ کے سوار ہو جایا کرتے ہیں. توجہ فرما رہے؟ تو بچے نقالی کرتے ہیں، جیسے گھر میں ہوگا ویسے ہی کریں گے. تو بچے گھر میں جناب ہوتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اوائل میں بچے نماز کی بھی 4 حالتیں ہیں نا. نماز کی 4 حالتیں ہیں. نماز میں یا آپ قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، یا رکوع کرتے ہیں، تیسرا قعود کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پاؤں پہ پاؤں رکھ کے پڑھتے ہیں، اور چوتھا سجدہ کرتے ہیں. یہ 4 حالتیں ہوتی ہیں. اس سے تو 5ویں تو کوئی حالت نہیں ہے. یہ چاروں حالتوں میں بچے کو جب بھی آپ دیکھیں گے تو آ کے سجدہ کرتا ہے. کیوں؟ بچہ آئینہ فطرت ہوتا ہے. بس پتہ چلا کہ سجدہ ہر انسان کی فطرت میں ہے. جو بچہ آ کر کے، چونکہ بچہ سچا ہے، وہ سجدہ کرے گا. اب ہمارے گھروں میں بھی یہ چلتا ہے، جو دیندار گھر ہیں تو وہاں بچہ شروع میں نقالی کرتا ہے، بعد میں پتہ چلا مثلا بڑا ہو کے نماز ہی چھوٹ گئی اس کی، ہاں بالکل ہی ختم ہو گئی. وہ بعد کی بات ہے. لیکن شروع میں یہ میں جو جملے کہہ رہا ہوں ان کو سمیٹ کے رکھیے گا، محفوظ رکھیے گا، بھی کام آنے والا ہے. بعد میں ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھے، یا ہو سکتا ہے کچھ ایسے گھر بھی ہو کہ جن کی اللہ سے مثلا نہیں بنتی، ہاں جی بالکل ہی چوپٹ.
ان کے بچے شروع میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھیں گے. سجدہ جانا تو چونکہ دیکھا ہی نہیں ہے, کبھی دیکھا ہو تو سجدہ کرے نا. ہو سکتا ہے یہ بچہ بعد میں جا کے تہجد گزار بھی بن جائے, 5 وقت کا نمازی بن جائے, مسجد میں جا کے نماز پڑھے, لیکن بچپن میں نہیں پڑھے گا. بس 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے ہماری بات, بہت توجہ عزیزو, 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے. چھوٹا بچہ اگر بڑوں کو دیکھے گا تو سجدے میں جائے گا, نماز پڑھے گا. اگر بڑوں کو نہیں دیکھا تو نہیں جائے گا. توجہ فرما لی آپ نے. یہ سارا مقدمہ میں جو اس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی. یہ بچہ ابھی ایمان ابو طالب پہ بات کر رہا تھا. اب علی نے اگر سجدہ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں بت پرستی ہوتی ہو. آپ نے کہا کرم اللہ وجہہ, اس لیے کہا کہ علی نے کبھی بھی زندگی کے کسی مقام پر بھی, نہ بچپنے میں, نہ نوجوانی میں, نہ جوانی میں, کسی بت پرست کے سامنے سر نہیں جھکایا. اگر سر نہیں جھکایا, بت پرستی نہیں کی, تو پھر ابو طالب کے ایمان پر ایمان لاؤ. کیونکہ گھر میں کبھی بت پرستی ہوئی ہی نہیں. اور اگر ایمان ابو طالب سے بھاگتے ہو تو پھر مانو کہ 1.5 سال کے علی میں اتنی معرفت ہے کہ اگر سر جھکانا ہے تو صرف اللہ کی ذات کو, تو اب علی کی امامت پر ایمان لے کر کے آؤ. توجہ فرما رہے ہیں آپ. یہ ساری زحمت آپ کو میں اس نقطے پر لان کے دینے گئی. دیکھیں, یا ایمان ابو طالب یا امامت علی ابن ابی طالب, اب بھاگ نہیں سکتے. تو ہم جو در علی کے ساتھ آ کے جڑے ہیں, وجہ ہی یہی ہے کہ یہاں پر ہمیں کسی آن کسی موقع پر بھی نہ بت پرستی ملی ہے اور نہ ہی گمراہی ملی ہے. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا, آگے چلتا ہے. امام حسن علیہ السلام جس طرح سے ان کے دروازے سے متمسک ہوئے, جب تک جناب امیر زندہ تھے ان کے ساتھ رہے, پھر آگے بڑھے, اور یوں امام حسین, امام سجاد علیہ السلام, اور یہ سلسلہ امام حجت کی ظاہری جو زندگی ہے اس تک, اور غیبت صغریٰ. میں نے نوجوانوں کو سال بھی گنوائے تھے, اگر اذہان عالیہ میں محفوظ کیا ہو تو 260 ہجری تک ائمہ کی ظاہری امامت ہے, 329 ہجری تک کیا تھا, 69 ایئرز ہماری ٹریننگ کے, یعنی غیبت صغریٰ, 4 نواب 4 نائب, ان کا دور ختم ہوا. ٹھیک ہو گیا. اب اس دوران میں ہمارے پاس اتنا علمی ذخیرہ ہو گیا, اتنی حدیثیں ہمارے پاس ہو گئیں کہ اب ہم محتاج نہیں رہے, کسی کے محتاج نہیں رہے. یعنی کیا, یعنی اب کسی مسئلے میں بھی ہم الجھتے تھے تو ہمیں کوئی بھی ایک حدیث مل جائے, کوئی ایک حدیث, مثلا ہمیں امام علی علیہ السلام کی کوئی حدیث ملی, ہم نے اس پر عمل کیا, ہماری زندگی میں کامیابی حاصل ہو گئی. نہیں ملی ان کی حیات مبارکہ میں, امام حسن کی زندگی میں ڈھونڈا, وہاں سے حدیث مل گئی, اس پر عمل کرنا شروع کیا, کامیابی مل گئی. اور یوں تمام ائمہ نے اتنا ذخیرہ ہمیں دے دیا کہ ہماری زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی مشکل, کوئی بھی ہرڈل نہیں آئے. آگے بڑھتے رہے. صلوات پڑھیں محمد والے. بارے دیگر صلوات پڑھیں. دیکھیں تو کیا عرض کر رہا تھا میں کہ 260 سال پلس 69 ایئرز, یہ 329 سال ہمارے بنے کس چیز کے ہیں؟ جب ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ ہو گیا. اب ہم کسی سے بھی لے لیں ہمیں مشکل نہیں ہوتی. اور غبی سے غبی طالب علم, نلز اور ڈل سے ڈل طالب علم بھی ہو, کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو, 12 مرتبہ اگر سبق دہرایا جائے تو سب کو یاد ہو جاتا ہے.
ہم نے ہر سبق 12 بار پڑھا ہے، کبھی علی سے پڑھا ہے، پھر اس کے بعد امام حسن سے پڑھا ہے، پھر امام حسین سے پڑھا ہے، اور ہمارا سبق جو ہے وہ کیا ہے؟ محفوظ رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسے دوں آپ کو، ابھی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ٹھیک جیسے ہی مجلس ختم ہو تو 10 منٹ کے بعد ان سب دوستوں کو، مومنین کو بٹھایا جائے تو پوچھا جائے یہ مولانا صاحب نے کیا کیا بولا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں شک نہیں ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے کہ آپ توجہ سے نہیں سن رہے، بہت توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن اگر جب پوچھا جائے گا تو آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے مولانا جو ہے وہ قرآن و اہل بیت پہ بات کر رہے تھے، حضرت علی کے فضائل بیان کر رہے تھے، ایمان ابو طالب بات کی تھی، اور کچھ وہ بتا رہے تھے حدیثوں۔ میں کہوں گا نہیں، بتانا ہے تو لفظ بلفظ بتانا ہوگا، توجہ ہے، لفظ بلفظ بتانا ہوگا۔ بتائیے ایمانداری سے ہے کسی ہمارے دوست میں، چونکہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ میرے ایک ایک لفظ کو بے عین ہی اسی طریقے سے بتا سکے، نہیں بتا سکے گا، نہیں بتا سکے گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ دوست ویڈیو بنا رہے ہیں میری، توجہ ہے، یار بولتے نہیں ہیں آپ، پھر میں ایسے ہی سناتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ اب سنیے، ویسے آپ کی مسکراہٹیں جو ہے نا وہ بھی بہت کچھ بول رہی ہیں۔ یہ ویڈیو والا ویڈیو بنا رہا ہے، آپ لوگوں نے تو جواب نہ دیا، آپ نے وہ جو مین پوائنٹس تھے بلٹس میں بتا دیے، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 یہ چیزیں بتائیں۔ میں نے کہا لفظ بلفظ بتائیں، تو آپ نے، میں نے کہا کہ یہ جو ویڈیو والے ہیں ان صاحب سے کہو یہ لا کر کے دیں، بتائیے یہ جو ریکارڈنگ ہوئی ہے یہ لفظ بلفظ بتائے گی یا نہیں بتائے گی؟ وہ بتا کہنے لگے وہ تو چلے گئے۔ میں نے کہا نہیں، ایک اور صاحب بھی بنا رہے تھے، ان سے لے آؤ، بتائیں فرق ہے دونوں میں؟ نہیں ہے فرق، تو بس یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ اہل بیت میں اور دوسروں میں فرق یہی ہے، دوسرے 50 سال 60 سال کتنے لوگ ہوں بے عین ہی نہیں بتا سکتے، یہاں پہلا بھی وہی بتائے گا، دوسرا بھی وہی بتائے گا، تیسرا بھی وہی بتائے گا، 12واں بھی وہی بتائے گا۔ توجہ ہے؟ جہاں میرے جیسے ایک جاہل انسان کی بات کو صرف 1 گھنٹے کی ایک نارمل سی باتوں کو کوئی محفوظ نہ کر سکے، کیسے ممکن ہے دنیا کے سب سے عظیم رسول کی 23 سال کی زندگی کو کوئی بیان کر سکے؟ حضور صرف اور صرف یہ ائمہ اہل بیت ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ عصمت، غلطی نہیں کرتے، جس طرح سے یہ دونوں غلطی نہیں کر رہے، ہم میں اور آپ میں غلطی کی گنجائش ہے، ان دونوں میں غلطی نہیں ہے، یہ دونوں معصوم ہیں، اس معنی میں نہیں، یہ دونوں غلطی نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل ائمہ بھی، ہم جو ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ ان کی عصمت کی وجہ سے ہے، اور معذرت کے ساتھ اگر کوئی آج تک عصمت کو فضیلت سمجھ رہا تھا تو اس دعوے سے پیچھے ہٹ جائے۔ عصمت فضیلت نہیں ہے، دین کی ضرورت ہے، عصمت دین کی ضرورت ہے۔ اگر ایک ایسے انسان کو آپ دین جیسی چیز دے رہے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ اس میں کمی بیشی کر دے، کبھی امانت دیں گے ایسے انسان کو؟ ایک 100 روپیہ ہم نے کسی دکاندار کو دینا ہونا تو کسی چھوٹے بچے کو نہیں دیتے ہیں، ہو سکتا ہے گرا دے، ہو سکتا ہے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، اس کے لیے بھی پورا اطمینان کرتے ہیں، تو کیا پروردگار نے اپنے دین کے لیے پورا انتظام نہیں کیا ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس حساسیت کو ذرا محسوس کیجئے گا۔ تو حضور ہم نے تو جن کو مانا انہوں نے
اپنی زندگی میں چاہے پہلے ہیں چاہے 5ویں ہیں چھٹے ہیں یا 12ویں ہیں کہیں بھی کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ ان سے سوال کیا گیا ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ تھوڑا سوچ کے بتاتا ہوں بعد میں بتاؤں گا یا یہ ساتھ والے سے پوچھ لو. کبھی بھی ایسا ممکن ہی نہیں ہوا. تاریخ بتاتی ہے نہ صرف علم میں بلکہ کردار میں بھی. جب سے یہ اسلام کا نعرہ بلند ہوا اور تاریخ اسلام لکھی جانے لگی تب سے جتنے مورخ تھے ان 12 کے خلاف, جتنی تاریخیں ہیں ان 12 کے خلاف, جتنے مورخ و تاریخ و بادشاہ ہیں سلطنتیں ہیں ان 12 کے خلاف, لیکن تمام تر مخالفتوں کے باوجود لکھنے والے مر گئے, بادشاہوں کے تخت الٹ گئے, لیکن اس اہل بیت کی سیرت و کردار میں رتی بھر بھی کہیں بھی کوئی جھول پیدا نہیں کر سکے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو بھائی ہم تو اس لیے علی کے در پہ جھکے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں دوسروں کا علم نہیں ہے. ہاں تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے نہیں, کھول کے, اگرچہ زبانیں بند رہتی ہیں ہماری, ورنہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اموی عشرت قدوں کی راتوں میں کیا کیا ہوتا تھا. ہم بھی بتا سکتے ہیں کہ دجلہ میں کیا کیا ہوتا تھا, لیکن وہ جن کو مانتے ہیں انہوں نے ہماری زبانیں اخلاقاً بند کر دی. توجہ عزیزو, آسان کام نہیں. یہ جس اسلام کی بات کر رہے ہیں ہم, اچھا ٹھنڈے دل سے بات کر رہا ہوں میں, کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے نہ کوئی مخالفت ہے, لیکن عزیزو یہ جو 50 سال کی تاریخ ہے 11 سے 61 ہجری تک جو یہ ٹینیور گزرا ہے, بڑے ادب کے ساتھ دیکھیں, اختلاف تو کیا جا سکتا ہے نا اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے. ہمیں تاریخ نے بعض واقعات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم مشکوک ہیں, ہم مشکوک ہیں, اور وہ واقعات ہمارے دل میں کانٹا بن کے لگتے ہیں. سب سے پہلا واقعہ جناب سیدہ کا, بڑے حساس نقطے کی طرف میں توجہ دے کر کے آگے بڑھوں گا. جناب سیدہ کا, جناب سیدہ نے ایک دعویٰ کیا ہے. جناب سیدہ کہتی ہے کہ اے حاکم وقت, یہ زمین میری ہے, یہ باغ میرا ہے, جس بھی دلیل پر, ابھی اس پہ ہمیں بحث نہیں ہے, جس بھی دلیل پر جناب سیدہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ باغ میرا ہے, میرے بابا نے مجھے دیا ہے, میں ایسے رسول کو رسول نہیں مانتا جس نے اپنی اولاد کی اتنی بھی تربیت نہ کی ہو کہ اسے پتہ نہ ہو کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. ہاں پوری دنیا کی رسالت اور ان کی تبلیغ تو چھوڑیے, سب سے پہلے اپنے گھر میں تو بتا سکتے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. جھٹلائی گئی. یہ سب سے پہلا کانٹا ہمارے دل میں یہ لگا. جناب سیدہ کے بعد عاشقوں کی آنکھیں نم ہو گئی. جناب سیدہ کے بعد جناب امیر, 80 سال تک علی جیسی ذات, علی جیسی ذات. کون علی؟ اگر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں نا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. شب معراج, آپ کو پتا کئی معراجیں ہوئی ہیں نبی کو. ایک مرتبہ دیکھا تو ایک فرشتہ نظر آیا, بالکل شکل و شمائل میں جناب امیر جیسا, بالکل. پروردگار سے پوچھا یہ بھائی علی ہے؟ کہا نہیں, یہ علی نہیں ہے. فرشتوں کو بہت اشتیاق ہوتا تھا زمین پر جا کے علی کی زیارت کریں.
اللہ اکبر، کس علی کے ماننے والے ہیں آپ؟ فرشتوں کو آسمانوں پر اشتیاق ہوتا تھا کہ زمین پر جائیں اور علی کی زیارت کریں. ہم نے علی کی شکل کا ایک انتہائی مقرب فرشتہ بنا دیا ہے کہ جس کو فرشتے دیکھتے ہیں دل کو تسلی لیتے ہیں. وہ علی کہ جو فرشتوں کا شوق ہو، اس کو درباری ملا، پیڑ مولوی، جن میں اس دور کے، وہی ابتدائی دور کے، کہ جنہوں نے یہ سارا اسلام دیکھا ہے، راوی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، سب و شتم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، ہم ان سے اسلام لیں گے؟ نہیں لیں گے. یہ کانٹا بن کے ہمارے دل میں چبھ رہا ہے. آگے چلیے. امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی ذات کو کون نہیں جانتا؟ وہ تمام خصوصیتیں جو امام حسین میں ہیں امام حسن میں بھی موجود ہیں. اور سب سے بڑی بات تقریباً 10 سال تک امام حسین ماموم رہے ہیں، امام حسن امام رہے. امام حسین جیسی ذات کی موجودگی میں کسی اور کا امام ہونا کوئی چھوٹی بات ہے؟ اس حسن کو چھوڑ کر کے وہ درباری ملا، وہ محدث، وہ راوی، وہ جو بھی عالم تھا، اگر چھوڑ کر کے ابو سفیان کے بیٹے کے دسترخوان پہ بیٹھ جائے، ہم اس سے اسلام لیں گے؟ ہرگز ہرگز. اور آئیے حسن کے بعد امام حسین پر ہے. کون ہے حسین؟ سوارے دوش رسول، جن کی وجہ سے سجدے طول کر جائے. ہاں، کون سے میں خصائص حسینیہ ابھی بیان کروں؟ یہ خود موضوع ہے ایک پورے اشرے کا. آپ جانتے ہیں خصائص حسینیہ وہ خاصے، وہ کوالٹیز جو صرف اور صرف ان 14 میں امام حسین کے پاس ہے. پچھلے اشرے میں بھی میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں زیارات کی ایک کتاب ہے کہ جس کی ایڈیٹنگ کا شرف اس بندہ حقیر کو ملا تھا. 2 جلدیں اتنی موٹی، جس میں تمام ائمہ کی زیارتیں لکھی ہوئی ہیں. آپ توجہ فرمائیے اور غور کیجئے، صرف 1 جلد امام حسین علیہ السلام کی زیارتوں پر ہے اور 1 جلد باقی 11 ائمہ کی. کون حسین؟ وہ دیکھیں یہاں پر یہ باہر سبیل لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، باہر سبیل میں شربت لگا ہوا ہے، سارے مومنین سبیل کرتے ہیں، پانی پیتے جا کے. یہاں پر کوئی ایک بندہ آ کے کہے کہ وہ جو 1000 گلاس رکھا ہوا ہے اس میں 1 گلاس پتہ نہیں ہے لیکن رکھ دیا گیا ہے، ملا دیا گیا ہے، جس میں پوٹاشیم سائنائڈ ہے. اب میں کہتا ہوں کہ ارے حضور جب یہاں سے مجلس ختم ہو تو پانی پی کے جائیے گا. اب جیسے ہی مجلس ختم ہوئی اور سبیل ادھر ہے اور سب یہاں سے اس روڈ کی طرف چل پڑے ہیں. میں پیچھے سے مائک پہ چلا رہا ہوں، حضور سبیل کا انتظام. ہم کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس میں تو وہاں 1 گلاس میں زہر ہے. میں کہوں گا بھائی 999 شربت والے ہیں، یہاں موت کا امکان بہت کم ہے. آپ روڈ پر جا رہے ہیں، کوئی گاڑی مار دے گی، موت کا امکان زیادہ ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ یا جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کھمبا سر پہ گر جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں موت کے امکان کم ہے. اے شربت پیتے جائیے گا. پیے گا کوئی شربت؟ نہیں پیے گا نا. کیوں بھائی؟ 1000 میں 1 گلاس آلودہ ہے، یہاں پوری امت حسین کے قتل میں آلودہ ہے. ہم ان سے دین لیں گے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ ان سے دین لیں گے ہم؟ تو یہ وہ درد ہیں جو ہمارے سینے میں کانٹوں کی طرح، کیلوں کی طرح چپتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. بس عزیزو 5-10 منٹ کی اور زحمت اور میں آج کی صحبت کو، بات کو ختم کروں.
دیکھیں کربلا یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، جو یہ 2.25 سال کا واقعہ۔ 28 رجب کو مولا نکلے ہیں مدینے سے، 28 رجب 60 ہجری، نوجوان دوست اس کو نوٹ کیا کریں ان باتوں کو، 28 ہجری 28 رجب سن 60 ہجری اور ربیع الاول کی سن 62 ہجری، 2.25 سال بنتے ہیں۔ 28 رجب کو جب مولا نکلتے ہیں طلب بیعت ہوتا ہے، کیا امام چھپ کے نکلے؟ نہیں، مثلی لا یبایع مثلا کہہ کر کے نکلے ہیں، خاندان کے ساتھ نکلے ہیں، اکیلے بھی چھپ کے نہیں نکلے۔ اب جو رستہ اپنایا ہے امام نے مدینے سے مکے کا، وہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ ادھر سے یا ادھر سے نکل کے گئے ہوں، باقاعدہ اسی رستے کو فالو کیا ہے جو رستہ عام دنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ رونا اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ یہ وہ مدینہ ہے جہاں حسین کا بچپنا گزرا ہے، نوجوانی جوانی گزری ہے، کوئی ایک نہیں آیا کہ حسین کیوں جا رہے ہو، ہاں کوئی ایک نہیں آیا۔ بڑے بڑے خاندان رہتے ہیں، آ کر کے یہ پوچھ لے یا یہ کہہ دے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اب مدینے سے مکے کا جو سفر کر چکے ہیں جانتے ہیں 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور معروف علاقے بھی رستے میں آتے ہیں، اور حسین کوئی ڈھکی چھپی شخصیت تو ہے نہیں، پورا عرب جانتا ہے، رستے میں بھی کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ میں پہلے 50 سال کی بات کر رہا ہوں، 11 ہجری سے 61 ہجری تک کی، نہیں پوچھا کسی نے۔ مولا مکے پہنچ جاتے ہیں، مکے شعبان میں پہنچ